السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے. میں ہوں شازیہ ذیشان. پروگرام میں میرے ساتھ سعید قاضی ہیں اور امریکہ سے روف کلاسر صاحب. انیک ناجی ہمارے ساتھ پروگرام میں نہیں ہے کیونکہ بہت جلد آپ انیک کو ان کی اپنے ایک نئے پروگرام کے ساتھ ٹی وی اسکرین پر دیکھیں گے بہت جلد. انیک کی ہم کمی ضرور محسوس کریں گے قاضی صاحب. بڑے اچھی طریقے سے ہم جیل ہونا شروع ہو گئے تھے, بڑی بحث اچھی ڈیبیٹ ہونا شروع ہو گئی تھی, لیکن پھر بھی ان کا اپنا ایک پروگرام ہے جو آپ جلد اسکرین پر دیکھیں گے. ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین, شمالی وزیرستان میں آپریشن شروع ہوتے ہی معاف کیجیے گا, طالبان نے حملے اور دہشت گردی کی کارروائیاں شروع کرنے کی دھمکی دی ہے اور انہی سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر لاہور سمیت بڑے شہروں میں فوج کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کراچی میں ایئرپورٹ اور فوجی تنصیبات سمیت حساس مقامات کی سیکیورٹی کو فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے اور ملک بھر میں سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ ہے اور آرمی چیف نے بھی کہا ہے کہ ہم قوم کے اعتماد پر پورا اتریں گے. لیکن کیا پائیدار امن, داخلی مسائل میں کمی, معیشت کی بحالی اور عالمی برادری کے ساتھ پاکستان کے تعلقات, کیا یہ سب اقدامات میں پیش رفت امید کی نئی کرن کے طور پر ابھری ہے؟ کیا خوشحال پاکستان کا خواب جلد پورا ہونے والا ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے. کچھ اور عام خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے پہلے قاضی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ آج کی ایکسکلوسیو لے کے آئے ہیں. جی قاضی صاحب. شاہ جی, آپ پہلی خبر تو جڑی ہوئی ہے اسی خبر کے ساتھ کہ کیسے یہ جو جتنا جس لیول کا ایکشن کرنا پڑا, یہ کیوں کرنا پڑا. اور میں خاص طور پر ایک سٹوری جو ہے جان بون کی, وہ آج کل گارڈین میں چھپی تھی, وہ شیئر کریں گے کہ کیسے ایک پیرالل ایک سیٹ اپ اور ایک پیرالل ایون جوڈیشل سسٹم بھی بنا لیا گیا تھا کہ کیسے کراچی کے جو انڈسٹریل ڈسپیوٹ ہیں وہ میران شاہ میں ان پہ فیصلے ہو رہے تھے. تو یہ اس پہ بات کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ یہ کیوں ہوا ہے اور یہ ریٹ ہم نے کیوں کنسیڈ کی اور کیسے کی اور اسے ہم واپس کیسے لے سکتے ہیں. اور سیکنڈلی ایک سروے ہے برطانیہ سے, تو برطانیہ کے عوام بھی لگتا ہے اتنے ہی اکتائے ہوئے اور ناراض ہیں اپنے سیاستدانوں سے اور اس معیشت سے جس طرح ہم ہیں اپنے اپنے لیول پہ. اس کے فیکٹس اینڈ فگرز بڑے دلچسپ ہیں. اور اگر وقت ملا تو ایک خبر اور کہ ایس آر اوز کے ذریعے ہمیں کہا گیا تھا 105 ارب روپے کی ٹیکس کی چھوٹ اس بار نہیں دی جائے گی عمراء کو ایس آر اوز کے ذریعے, تو اس میں سے بھی 28 ارب روپے مزید ان کو نواز دیے گئے. گویا صرف 75 ارب روپے کاٹے انہوں نے, کیونکہ 4 سال میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ان کو ختم کرنا ہے ایس آر اوز کو. 500 بلین کی ایک بہت بڑی رقم ہے جس سے ہم وار آن ٹیرر بھی لڑ سکتے ہیں اینڈ وار آن پاورٹی بھی لڑ سکتے ہیں. تو یہ کیا سلسلہ ہے, اس پہ بات کریں. چلیں کلاسر صاحب کے پاس چلتے ہیں. جی کلاسر صاحب, آپ کیا بتائیں گے؟ جی شازیہ, پہلے آپ نے صحیح کہا, میں اس پہ بات کر لوں پھر شو کرتے ہیں کہ سٹوری شیئر کرتے ہیں کہ انیک کی وجہ سے اس میں کوئی شک نہیں, انیک ناجی صاحب کی وجہ سے شو میں تھوڑی سی ایک وہ آئی تھی, ایک ہم کہہ سکتے نیونیس آئی تھی, ان کے ساتھ خاصی ڈیبیٹ بھی تھی. اور انیک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی وہ محنت کر کے آتے تھے اور اپنی ریسرچ کر کے, اور پرٹیکولرلی جو ان کا تجربہ تھا وہ جب جیو ٹی وی میں تھے وہاں پہ انہوں نے بند فائل کی, اور اب آ کے انہوں نے یہاں پہ ہمارے دنیا ٹی وی پہ جو انہوں نے تلاش کے نام سے پروگرام شروع کیے, ڈاکومنٹریز کی. آف کورس ان کا جو تجربہ تھا, ان کی ایکسپرٹیز تھی, ان کا انالیسس تھا, اس سے میرا خیال ہے یہ قاضی صاحب میں نے اور ہمارے شو نے بڑا کچھ گین کیا ہے. بٹ ایون دین وی وش ہم گڈ لک. ان کا جو نیا شو آئے گا تو انیک ول پرفارم مچ. جی اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے. آج جو سٹوری آمین جی, تو آج جو سٹوری میں شیئر کر رہا ہوں وہ برطانیہ کے حوالے سے ہے. قاضی صاحب کی بھی ایک سٹوری اسی کے حوالے سے ہے, ان کا سیاسی رنگ ہے. تو جو آج میں سٹوری شیئر کرنے والا ہوں, یہاں پہ بھی یہ میڈیا نے یہ اٹھائی ہے تھوڑی سی سٹوری کا, امریکن پریس میں بھی یہ کچھ رپورٹ ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ برٹن نے ایک لا بنایا ہے, اور پرٹیکولرلی مسلمانوں اور پاکستانیوں کو سامنے رکھ کے کہ یہ جو فورسڈ یہ میرجز کرتے ہیں, اپنے بچوں کی زبردستی شادیاں کرتے ہیں, تو اس کے لیے انہوں نے ایک قانون بنایا ہے جس کی برٹن کی پارلیمنٹ نے اپروول دے دی ہے. منڈے کے دن سے شروع ہو گیا ہے کہ جو مسلمان یا کوئی بھی کسی بھی اس کا یہ فیتھ کا اپنے بچوں کی زبردست شادیاں کرائے گا تو ان کو یہ 7 سال تک قید کیا جائے گا. اور جو اس میں فگر آیا ہے کہ 1300 ایسے کیسز آئے ہیں کہ جہاں پہ بچوں کی زبردستی شادیاں کرائی گئی ہیں, اور یہ 500 سے زیادہ جو یہ بچے ہیں, کیسز ہیں یا والدین ہیں, وہ پاکستانی ہیں. تو اس پہ بات کریں گے کہ کیوں پاکستانی جو ہیں, اسلام اتنا بڑا ہمارا مذہب ہے جو اس میں بلیو رکھتا تھا کہ آپ یہ بچوں کی مرضی سے شادی کرنے دیں, کیوں فورس میرجز کا کلچر آیا ہے اور کیوں سزائیں اب ہمیں ملنا شروع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ناظرین سب سے پہلے ہمیں بات کرنی ہے شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن کی. آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے کہا کہ قوم اور تمام اداروں نے فوج پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے اور فوج قوم کے اس اعتماد پر پورا اترے گی. کلاسر صاحب,
ملک میں اس وقت سیکیورٹی خدشات ہیں، ملک کے بڑے بڑے شہروں میں فوج تعینات کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، حساس تنصیبات پر، فوجی تنصیبات پر ہر جگہ فوج تعینات ہوگی، لیکن اب یہ تاثر کیوں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کبھی شیخ رشید قربانی سے پہلے قربانی کی بات کرتے ہیں اور اب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، ہر جگہ فوج کو تعینات کر دیا گیا ہے، لہٰذا ملک میں مارشل لا لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ کیا سوچ ہے اب ان کی؟ شاہجہ، میرا خیال ہے شیخ صاحب کی ان باتوں سے میں نہیں ایگری کرتا۔ ایک باقاعدہ ایک یہ پروویژن ہے اس میں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کہ حکومت وقت جو ہے وہ سویلین حکومت جب بھی چاہے فوج کی مدد وہ لے سکتی ہے، اور یہ فوج بھی پاکستان کا حصہ ہے، وہ بھی انسٹیٹیوشن ہے، ایک آئین کے تحت حکومت کے تحت آ کے یہ پرفارم کرتے ہیں۔ اگر حکومت نے ان کی مدد لی ہے تو میں اس کو نہ مارشل لا سمجھتا ہوں، نہ اس کو کوئی غیر آئینی کام سمجھتا ہوں، نہ کوئی میں غلط چیز سمجھتا ہوں، اس لیے میں تو شیخ صاحب کی اوپینین سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ ایک چیز جو دوسرا بگ چیلنجز ہیں جو آپ یہ شاہ جی اپنے اس میں کہہ رہے وہ 2-3 ہیں کہ فوج اپنا کام کر رہی ہے، پولیٹیشین اچھے برے تھے، اس کے ہم بعد میں اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اب جو کام کرنا ہے وہ پاکستان میں 2 انسٹیٹیوشنز ہیں، اگر یہ ہمیں ڈلیور کر کے دیں تو پاکستان اس جنگ میں سے یہ بہتر طریقے سے نکل سکتا ہے اور بہتر اس کے ریزلٹ ہوں گے۔ وہ ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور ہماری پولیس، کہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمارے شہروں میں، ہمارے قصبوں میں اور پورے ملک میں دہشت گرد پھیل گئے ہیں، اور پرٹیکولرلی میں آپ کو ریفرنس رانا ثناء اللہ صاحب نے جو گارڈین کو انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے باقاعدہ نمبرز بتائے تھے، میرا خیال قاضی صاحب مجھے کریکٹ کریں گے اگر میں غلط کہوں، 150 کے قریب انہوں نے کہا جی پاکٹس ہیں جہاں پہ دہشت گرد موجود ہیں، پنجاب کی بات کر رہا ہوں۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا یہ بگ ٹیسٹ ہے کہ ان پہ ہماری قوم نے ٹیکس پیئرز نے اربوں روپے لگائے ہیں، ان کو گیجٹس دیے ہیں، کوئی آڈٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ آج پاکستان مشکل وقت میں ہے، یہ جتنی پاکٹس یہ موجود ہیں شہروں میں، چاہے لاہور، اسلام آباد، کراچی یا جتنے بھی پاکستان کے دیگر ایریاز ہیں، ایون پشاور ہے یا کوئٹہ ہے، اب یہ ہمیں ان کو ٹریس کر کے دیں، ان کو یہ حملے کرنے سے پہلے کاؤنٹر کریں، ان کو گرفتار کریں۔ یہ آپ کی جینوئن قسم کی آپ کی میرا خیال ہے اس ملک کو خدمت ہوگی۔ اور دوسری چیز پولیس ہے، بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی کہ پولیس ہے کہ وہ بھی لوکل لیول پہ اگر ایکٹیو ہو جائے، اگر یہ سمجھ لیں کہ ہماری فوج اپنا کام کر رہی ہے، اب ہم نے شہروں کو اگر بچانا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ آپ یہ فوجی دستے رکھیں، کسی کو رکھیں، لیکن اب ذمہ داری آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی ہے، جو بالکل صاحب آپ ایگری کرتے ہیں۔ صحیح، کل مجھے بریک لینے دیں، بریک کا وقت ہے ناظرین، بریک کے بعد واپس آ کر بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ قاضی صاحب، یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اب اس جنگ میں کہیں القاعدہ نہ کود پڑے، اپنے بیس کیمپس کو بچانے کے لیے حقانی نیٹ ورک تحریک طالبان پاکستان کو اپنے ساتھ ملا کر وہ کارروائیاں کر سکتے ہیں، اور پاکستان امریکہ، چائنا اور برطانیہ سے تعاون حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کس قسم کا تعاون درکار ہے؟ ہمیں کیسا تعاون حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ بھی ہم سے تعاون کے بڑے خواہش مند ہیں اور ہم ایک دوسرے سے تعاون کرتے رہتے ہیں، لیکن میں آپ سے ایک بات کروں، ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کی، ان باتوں سے کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا کہ بھائی انٹیلیجنس ایجنسی اپنا کام کریں، باقی سب لوگ اپنا کام کریں، لیکن اصل میں یہ ہے کہ اگر اس کو ہم براڈر دیکھیں، ہر ایک شعبے کو اپنا کام کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی جب میں آؤں گا اپنی سٹوری پہ تو بعد میں ذرا تفصیل سے بات کروں گا کہ اگر آپ فاروق ستار صاحب کہتے ہیں جی 25% کراچی جو ہے ابھی بھی ان کے وہ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل لیڈر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، اب مسئلہ کیا ہے؟ ان کے پاس ہے کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ کے ہاں بھتے کی پرچی ڈلیور ہوتی ہے اس کو کیسے اس کو ایکسپلین کریں گے؟ آپ اس کو آپ ایبسنس آف گورنمنٹ میں ایکسپلین کریں گے۔ اور ابھی کل مجھے ہم اپنی ایک کولیگ بتا رہی تھی کہ کیسے ایک بندے نے گاڑی لی 18 لاکھ روپے کی، 7 چیٹ 2 لاکھ ہمیں بھی آپ دے دیں۔ تو ہر کسی کو اپنا بٹ کرنا ہے، آپ نے کیسے، اور ان کو آئسولیٹ کیسے؟ فوج جو کر رہی ہے اس میں شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، قربانیاں بھی ہیں، وہ آپ، لیکن جب اچھا آپ نے آبادیوں کو جوڑنا ہے، وہ کون جوڑے گا؟ وہ تو فوج کا کام نہیں ہے نا، وہ کام ہے آپ کی سویلین گورنمنٹ کا کہ وہ آبادیوں کو قریب لے کے آئے، آئسولیٹ کرے ان سب کو، اور ان کو یقین دلائے کہ دیکھیں جو تھانہ ہے، جو کچہری ہے، جو کورٹ ہے، وہاں ہم آپ کو انصاف لے کے دیں گے، آپ کدھر جا رہے ہیں طالبان کی طرف، یا ادھر بتے، اور تو یہ ہے ان سب کو اپنا بٹ کرنا پڑے گا، تو پھر آپ کر سکیں گے۔ صرف ایک فورس کے ذریعے یا محض انٹیلیجنس ایجنسیز کو ہم کہہ دیں، یا ہم صرف کہہ دیں جی آپ آئرن ہینڈ سے ان کو ڈیل کریں، تو میرے خیال میں وہ آپ کو ایک پارشل سکسیس تو دے سکتے ہیں، مگر جب تک آپ آبادیوں کو ریاست کے قریب نہیں لے کے آتے، اگر آپ جو ہے آبادیوں سے آپ ان کی معاشی عافیت چھین لیتے ہیں، آپ اچھا یہ ایک اور آپ بات سنیں، وہ جی جمہوریت ڈیریل نہ ہونے دیں، اور بھائی غربت کو ڈیریل کریں، جو معاشی جو لوگوں کے خلاف بے انصافی ہے اس کو ڈیریل کریں، تو
جمہوریت ڈیریل نہیں ہوگی, آپ کی رٹ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو جہاں آپ خلا چھوڑیں گے وہاں یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کہہ لیں یا کرمنل ایلیمنٹ کہہ لیں وہ آ جائیں گے. صحیح. کلاسر صاحب, قاضی صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ 25% کراچی اب بھی طالبان کے پاس ہے, یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ فاروق ستار کہہ رہے ہیں. بالکل آپ نے ان کی بات کو کوٹ کیا. کلاسر صاحب, ہم کیا کہیں کہ اس آپریشن کی کامیابی کا گراف کیا ہے؟ کیا سوات اور جنوبی وزیرستان کی طرح وہ علاقے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے قبضے میں دینا ہے یا دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہے؟ کیونکہ بہت سے طالبان وہاں سے نقل مکانی کر چکے ہیں, افغانستان جا چکے ہیں, ملک کے مختلف شہروں میں پھیل چکے ہیں. تو کامیابی کیا ہے اس آپریشن کی؟ اس میں جو اصل کامیابی ہو سکتی ہے, اور ہماری میرے اپنے جرنلسٹ دوستوں سے اس پہ بات بھی رہتی تھی کہ ویدر ہو سکتا ہے یہ بات کسی کو اچھی نہ لگے, لیکن مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جو ہم نے جنرل کیانی صاحب کا دور دیکھا ہے 6 سال کا, اور اب ہم جنرل رحیل شریف صاحب کا دیکھ رہے ہیں, اس میں بڑا فرق ہے اور پازیٹیولی بڑا فرق ہے. ابھی جنرل رحیل کو آئے ہوئے میرا خیال 6 سے 7 مہینے ہوئے ہیں, آرمی چیف بنے ہوئے, اتنا کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ جس سچویشن میں آئے تھے, مشکل سچویشن تھی. پاکستان آلریڈی وار اینڈ ٹیرر کے حوالے سے ہماری بری حالت ہو چکی تھی. انہوں نے آ کے یہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اچھے فیصلے کیے ہیں, اور ایک لگتا ہے کہ ڈٹرمن ایک سولجر ہے جو جنگ لڑنا چاہتا ہے. وہ باتیں کم اور بیٹھ کے ایکشن زیادہ نظر آ رہا ہے. اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ ایک مہربانی کرے, جس کا پریشر بڑھ رہا ہے میرا خیال صاحب پہ, کہ وہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی اگر اس کی ڈیفینیشن کو ریوائز کرے اور سب کو ایک ساتھ یہ ٹریٹ کرے تو پاکستان یہ جنگ جیت سکتا ہے. اگر ہم نے وہی پالیسی رکھی جو ہماری رکھی جا رہی ہے پچھلے 30 سالوں سے, اور ہمارے بہت سارے جو آگے دفاعی مبصرین جو ہمیں کہانیاں بھاشن دیتے رہتے ہیں کہ نہیں جناب گڈ طالبان کو آپ نے کچھ نہیں کہنا کیونکہ ہم نے افغانستان میں استعمال کرنا ہے, آپ بیڈ طالبان جو ہمارے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں ان پہ جائیں, تو میرا خیال ہے ہم اس مسئلے سے نہیں نکل پائیں گے. اگر ہماری فوج نے GHQ نے فیصلہ کیا ہے, جو کہ اچھا فیصلہ کیا ہے, کہ ان کے پیچھے جا رہے ہیں اور اس ملک کو دہشت گردی سے ختم کرانا چاہ رہے ہیں, پھر آپ کو گڈ اور بیڈ کو ایک طرف رکھ کے جو بھی ہیں اسٹیٹ کے خلاف ہیں یا کسی اور ملک میں جا کے کاروائیاں کرتے ہیں, آپ سب کو ڈیل کرنا ہوگا. ادروائز یہ وقتی طور پر آپ کے یہاں پیس آئے گا, 3 مہینے 6 مہینے پھر وہی کاروائیاں شروع ہو جائیں گی. سو آپ کو جو اسٹریٹجک آپ کی ڈیپتھ کا کنسپٹ ہے, اس کو میرا خیال ختم کرنا ہوگا اگر یہ پاکستان نے بات جیتنی ہے. اچھا, کل جو ہم نے کلاسز صاحب بات کی کہ عمران خان کو چاہیے کہ اپنی ایکٹیویٹیز ملتوی کر دیں, کل پھر ان کا کور کمیٹی کا اجلاس ہوا, 22 جون کو انہوں نے جو جلسہ تھا ملتوی کر دیا. شیخ رشید بھی کہہ رہے ہیں کہ طاہر القادر کی آمد سے مشورے کے بعد ہی وہ ٹرین مارچ کا فیصلہ کریں گے. تو کیا ان انقلاب لانے والوں نے ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے یا انہیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ہم جمہوریت کو غیر مستحکم نہیں کر سکتے؟ شاہجہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے سوال؟ جی آپ سے پوچھا ہے. شاہجہ یہ میرا خیال ہے ان کا جیسے ہم کل آپ کا سوال تھا, اور میرا خیال آپ کے سوال سے یہ آئیڈیا آیا جس کو ہم بحث کو آگے لے کے چلے تھے, کہ ان پارٹیز کو چاہیے یا تو خود وہ اس کو یونیلیٹری طور پر وہ ختم کر دیں, جو کہ عمران خان صاحب نے کیا بڑا اچھا کیا. اب ہم شیخ رشید صاحب سے, طاہر القادری صاحب سے بھی توقع کرتے ہیں. یا دوسرا میرا آپشن تھا کہ میاں صاحب اپنے ایگو کو ذرا کم کر کے چھوٹا سا کمپرومائز کر کے وہ خود ان کو فون کر کے فیس سیونگ لے لیں. میاں صاحب نے تو فون نہیں کیا, اور کل ہی میں نے کہا تھا ان کی ایگو اتنی بڑی ہے کہ وہ چھوٹے موٹے کاموں کے لیے وہ کبھی تیار نہیں ہوتے. اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ اب جو لاہور میں جو کچھ کیا گیا ہے کل رات, ذرا آپ حالت دیکھیں کہ ایک طرف آپ جنگ کی حالت میں جا رہے ہیں, آپ وہاں پہ پارلیمنٹ میں قوم کو اعتماد میں لے رہے ہیں, اور اسی شام آپ طاہر القادری صاحب کا جو ان کا مدرسہ ہے یا ان کا گھر ہے یا بتا جو بھی ہے اس پہ جو چڑھائی کی ہے, اور میں فوٹیج دیکھ رہا تھا دنیا ٹی وی پہ بھی. اگر آپ نے یہ کام کرنا بھی ہے, آپ کی فوج گئی ہوئی ہے, ہمارے سولجر گئے ہوئے, کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کہ لاہور کو میدان جنگ بنا دیا جائے, یا بھی وہ فیض آباد پہ تھریٹ کریں گے وہاں پہ اکٹھے ہوں گے؟ سو ہماری حکومتیں سیکھتی کیوں نہیں ہے؟ آپ کو یاد ہوگا جب گورنر راج تھا پنجاب میں, اس وقت زرداری صاحب کی حکومت تھی, اور نواز شریف صاحب نے وہاں پہ جلوس لے کے چلنا تھا, لانگ مارچ فرما رہے تھے چیف جسٹس صاحب کے لیے, تو ان کے گھر کے باہر بھی اس وقت گورنر صاحب نے اسی طرح فورس لگائی, وہاں پہ مار دھاڑ کی کوشش کی اور ان کے ورکرز کو مارا, مار پیٹ کی. آج شہباز شریف صاحب وہی کچھ کر رہے ہیں. تو مہربانی فرمائیں تھوڑی سی سمجھداری سے کام لیں کہ آپ اس طریقے کی مار دھار لوکلی نہ شروع کریں. تو صاحب ایسے صورتحال کا بھی ہم لوگ متحمل نہیں ہو سکتے, جس طرح کلاسا بھی کہہ رہے ہیں ایک طرف ہماری فوج لڑ رہی ہے, دوسری طرف آپ نے لاہور کو میدان جنگ بنایا ہے. کل رات کو کتنے انہوں نے آنسو گیس کے شیل فائر. ابھی وقت ہے تو میں اپنی ایک سٹوری ڈسکس کر لیتا ہوں کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ. جی کلاسا صاحب, یہ سٹوری جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں جان بون کی, کراچی سے ہے, جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے جو کراچی کے
ایون بزنس ڈسپیوٹس ہیں وہ میران شاہ میں ڈیسائیڈ ہوتے رہے، خاص طور پہ بزنس ڈسپیوٹ، اور یہاں سے ساری یعنی طلب کرتے رہے وہاں پہ ان کو. یہ سٹوری کہہ رہی ہے، میں تو بڑا حیران ہوا دیکھ کے. اور وہاں پہ حل ہوتے رہے، اور اس کی 2 وجوہات بتائے گی. ایک تو یہ کہ خوف بھی ہوگا، مگر خوف سے زیادہ یہ بھی رپورٹ کر رہے ویسٹ کا میڈیا کہ جناب یہ چونکہ ان کے فیصلے، ہماری جو عدالتیں ہیں وہ بھی اپنا اعتبار جو لوور کورٹس ہیں وہ کھوتی رہیں، اور پولیس بھی ان سے شاکی تھی، اور ایگزیکٹو جو ہے وہ بھی ان سے شاکی تھی کہ بھائی ہم نے جو ان کو لوگ دیتے ہیں ان کو یہ پکڑتے نہیں اور پراسیکیوٹ نہیں کرتے. یہی بات ہمارے تمام آئی جیز نے قائمہ کمیٹی میں سینٹ میں بھی جا کے کہی. اچھا اب یہ معاملہ، اب یہ کیوں ہے؟ اور یہ اس میں 7 اور یہ 2002 میں یہاں آئے، 2001 میں آئے فاٹا میں تمام لوگ، وہ ساری کہانی دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی شازیہ بات کر رہی ہیں کہ یہ جو طاہر القادری کے پاس ہوا، یہ جو ان کی پولیٹیکل رینگلنگ ہے، مگر اس سے بڑھ کر ایک اور بات ہے کلاسرا صاحب، سماج کو منظم اور ترتیب دینے کے لیے آپ مثال کے طور پہ جتنے یہاں انہوں نے کہا تھا ہم پیسے اکٹھے کریں گے، 3.2 ملین لوگوں کو ٹیکس لگائیں گے، کیسے آپ آبادیوں کو جوڑیں گے؟ بیسیکلی یہ میں نے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی 80s میں بلنڈرز تھے، وہی بلنڈرڈ انٹو افغانستان، اور آج اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. آج ہماری اسٹیبلشمنٹ خود پہلی دفعہ جس طرح آپ نے کہا کہ راحیل شریف صاحب زیادہ پازیٹو ہمیں لگتا ہے اور واقعی کنسرنڈ ہے، اور میری جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایون جو پولیٹیکل لیڈرشپ اس وقت ہماری ہے اقتدار میں، وہ بھی آخر کار اس پہ یہ بات غلط کہی جا رہی ہے میرے جو سورسز ہیں کہ جی ان کی مرضی نہیں تھی، ان کی مرضی ہے، یہ تو چاہتے ہیں آئیں ٹھیک کریں، یہ باتیں آ رہی ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ لڑیں گے مارشل لا کے اوپر اپنی حکومت کے لیے، اور سب سے اہم بات، جب تک آپ اپنی آبادیوں کو قریب نہیں لاتے، آپ ایس آر اوز کے ذریعے 500 ارب روپیہ ہر سال ان کو کھلا دیں، آئی پی پیز کا آپ کچھ نہ پوچھیں، یہ 2, 3, 4 ہزار ارب روپیہ بچا کے آپ اس سے وار آن ٹیرر بھی کر سکتے ہیں، آپ اس سے وار آن پاورٹی بھی کر سکتے ہیں، جہاں آپ روزگار کے مواقع بھی پیدا کر سکتے ہیں. اس کو اگر 2-3 پرونگ نہیں کریں گے، صرف طاقت سے دبائیں گے تو وقتی طور پہ دب بھی جائے گا. تو یہ سب کو اپنا بٹ کرنا ہے. اگر یہ سارے اپنا کام نہیں کریں گے تو یہ جو بڑی محنت سے اپنی بربادیاں ہم اپنے سین میں ہم لے آئے ہیں، ان کو ہم نکال نہیں سکیں گے. کلاس صاحب ایک اور مشورہ حکومت کے لیے، آپ کیا اس سے ایگری کریں گے؟ لوگوں کی جو شمالی وزیرستان سے نقل مکانی ہے، اس کا ایک مثبت پہلو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شمالی وزیرستان جہاں پر کبھی پولیو مہم اس طرح سے چلائی نہیں گئی، جہاں پولیو ٹیموں کو ہمیشہ نشانہ بنایا جاتا رہا، تو اب حکومت کو چاہیے کہ جو لوگ نقل مکانی کر کے آ رہے ہیں، لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے جو پولیو ویکسین ہے، اس کے کیمپس لگائے جائے تاکہ وائرس پھیلنے کا خدشہ نہ ہو دوسرے شہروں میں. ایک بڑا اچھا پوائنٹ ہے یہ. نہیں شاہجہ واقعی، اور آپ اگر انہیں لائٹر ٹون اگر ہم مائنڈ میں کہیں تو لیٹ می سے کہ پچھلے کچھ دنوں سے آپ بڑے کریٹو قسم کے آئیڈیاز دے رہی ہیں، بڑے اچھے اور بڑے میننگ فل اور بڑے پازیٹو، جو میرا خیال ہے کہ حکومتوں کو اس پہ واقعی غور کرنا چاہیے. میرے خیال میں پولیو سے پہلے ان کو روٹی کھلا دیں، وہ روٹی مانگیں گے آ کے کلاسرا صاحب، وہ تو مانگیں. آپ پہلے سے ان کا علاج کرنا شروع کریں گے. آپ کی ہر بات وہ سر قائد صاحب میں پہلے بھی کہتا ہوتا ہوں کہ روٹی کے علاوہ انسان کی بہت ساری اس کی آپ نہ کل روٹی کے بغیر پروگرام کیجیے گا میرے ساتھ. وہ صبح ناشتے کے بغیر ہی کرتے ہیں. اچھا ایک اور بات قائد صاحب، آپ شاید یقین نہ کریں کہ جتنے ارب پتی ہیں وہ آپ کے ٹرائبل ایریاز میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. اس کو کسی دن کر لیں گے کہ علیحدہ کہ جتنے بھی آپ کے ٹرائبل ایریاز کے لوگ ہیں وہ اتنے بھی غریب نہیں ہیں جتنا ہم یہاں پہ بیٹھ کے سمجھتے ہیں ان کو. یہ ضرور ہے، یہ جو ڈسپلیسڈ ہو رہے ہیں نا جو لوگ، ان کے لیے حکومت میرا خیال ہے کوشش کر رہی ہے، اسے مزید کرنی چاہیے. اور پولیٹیکل فورسز جو آگے کیمپ لگاتی ہیں، ان کے پاس بہت سارا، یہ صرف حکومت میں نہ بیٹھے رہے، پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اپنا کیمپ کو قائم کرے، ایون پیپلز پارٹی کو چاہیے یہ قائم کرنے کی کوشش کرے، نواز شریف صاحب جو اپنی پارٹی ہے وہ کرے. حکومتیں تو کرتی رہیں گی، لیکن یہ تو چیز آپ کی بہت اچھی ہے کہ جب آپ کیمپ بنا رہے ہیں، ان کے بچے بھی آ رہے ہیں، عورتیں بھی آ رہی ہیں، ایک پولیو کمپین آپ کو پیرالل چلانی چاہیے. یہ بڑا اچھا موقع ہے آپ کے لیے. دیٹس اے ویری گڈ ایڈوائس ہے، آپ کی ایڈوائس بھی ہے اور میرا خیال ہے آپ کی سجیشن بھی ہے. اس پہ ضرور ان کو کام بھی کرنا چاہیے اور یہ بہتر ٹائم ہے یہ. اچھا قائد صاحب، کل یہ بڑی بحث چلی تھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کور کمانڈر لاہور کو درخواست دے دی ہے کہ ان کی اور ان کی فیملی کی جو سیکیورٹی ہے اس کو سخت بنایا جائے. تو بڑی کل بحث چلی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پنجاب کی عوام کا خیال نہیں ہے، اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے انہوں نے درخواست دے دی. ہم پوائنٹ اسکورنگ بھی کرتے ہیں. سی ایم صاحب کی فیملی ہو یا ہر آدمی کی فیملی ہو، اس کو یا پولیس نے ڈیفینڈ کرنا ہے، سرحدوں پہ جا کے فوج نے انہیں ڈیفینڈ کرنا ہے. تو میرے خیال میں یہ ہم اس بات پہ ہم زیادہ بحث. اور پھر ظاہر ہے کوئی آدمی، کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا
کہ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی کوئی بیچ میں تھا، تو اس لیے میرے خیال میں یہ تو انہوں نے حفاظت کرنی ہے اور وہ کر بھی رہے ہیں اور کرتے رہے تو اچھی بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ حفاظت ہم نے مل جل کے سب نے کرنی ہے۔ اگر حفاظت اب یہ بات آئی ڈی پیز کی ہوئی، یہ جو پیچھے جلو زئی کا کیمپ تھا وہاں کیا اشر ہوا آپ دیکھتے رہے، وہاں پہ جو مائیں جو ہیں وہ اوپنلی بچے جو ہیں جنتی رہیں، اور ہم جو وہ اگر کروڑ پتی تھے کلاسرا صاحب تو وہ خود کسی ہاسپٹل میں چلی جاتی۔ ہم نے سٹوری یہاں اس پروگرام میں بیٹھ کے کی کہ ان کی کیا حالت تھی، تو لہذا ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔ اور ہر دفعہ ہم نے یہ سنا کہ جو رپورٹیں سرکار کی طرف سے آتی رہیں اور جو زمین سے ہمیں آئیں، وہاں موقع سے جو آئیں ان میں بڑا بودھ تھا، تو بیچارے وہ لوٹے پٹے آ رہے ہیں، اور جو لوٹے پٹے آتے بھی ہیں۔ جی کلاس صاحب قائد صاحب یہ بڑا بالکل آپ کو ویلڈ اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو شاہجہاں بھی اسٹریس کر رہے ہیں، پورا ملک کر رہا ہے کہ آپ کو ADPs پیز کے لیے اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے، اور پرٹیکولرلی میں چاہتا ہوں کچھ کریڈیبل انسٹیٹیوشنز ہیں جن پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں وہ اپنے اکاؤنٹ کھولیں، اور میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس فنڈ میں کوئی پیسے دوں جو اس طرح کے ADPs کے لیے بنے، اور بہت سارے لوگ ہوں گے جو وہاں پہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ انسٹیٹیوشن سامنے ہیں، اب سارے کا سارا حکومت میں نہیں بیٹھے رہنا چاہیے، جیسے آپ نے زلزلے کے دنوں میں لوگوں نے بڑی مدد کی تھی، یہ ہمارا کلیکٹر مسئلہ ہے، ہمارے بہن بھائی ہیں وہاں پہ جو خواتین آ رہی ہیں، بچے آ رہی ہیں، ان کے لیے پورے ملک کو آگے آنا پڑے گا، صرف حکومت اور فوج پہ ہم بار بار کہیں گے کہ ان کو کرنا چاہیے، تو وہ تو جیسے تیسے حکومتی ہمارا اسٹرکچر جو تباہ ہو چکا ہے آپ کے سامنے، وہ کتنا کریں گے، کتنا کھا جائیں گے، کتنا پیسہ جائے گا۔ اس کے علاوہ انڈیویجولس کو سامنے آنا پڑے گا، ہمارے جیسے آپ جیسے لوگوں کو کچھ نہ کچھ اس فنڈ میں کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا، لیکن کچھ ایسے لوگ سامنے جن پہ آپ اور میں اعتماد تو کریں گے، ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں تو یہ پیسہ ہمارا صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے، تو وہ بڑا ضروری ہے۔ کچھ اس طرح کی عمران خان صاحب کر لیں، ان پہ لوگ فائنینشلی آ کے ٹرسٹ کرتے ہیں، ایون جماعت اسلامی ہے اس پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، جو جس کو دینا چاہے وہ دے، پیپلز پارٹی اپنا فنڈ قائم کرے، اور یہ پراپر طریقے سے آن گراؤنڈ جو وہاں پہ کچھ انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہیں ان کے لیے پیسہ یہ جانا چاہیے، یہ صرف حکومت کا یا فوج کا اکیلے میرا کام نہیں ہے، ہمارا آپ کا سب کا کام ہے۔ بالکل، لوگوں کو بھی ذمہ داری کا اس میں ثبوت دینا ہوگا۔ مجھے بریک لینی ہے ناظرین، پروگرام میں وقت تک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ کلاس صاحب آپ کی خبر کی طرف آتی ہوں، یہ پاکستانیوں کے کیا رویے ہیں پاکستان سے باہر بھی، کہ باہر کے ممالک کو اپنے جو قوانین ہیں ان میں ہی تبدیلی کرنا پڑ جاتی ہے، زبردستی شادیوں کے حوالے سے کیا نئے قوانین بنائے انگلینڈ میں؟ شازیہ یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ کام ہے کہ بعض مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ کیا پرابلم ہے، ہم جن ملکوں میں رہ رہے ہوتے ہیں وہاں کے سوشو اکنامک یا ان کی جو بھی کلچرل ان کا وہاں پہ اسٹائل آف لیونگ ہے، گورننس ہے، وٹ ایور جو بھی ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے، ان کا ملک ہے، اگر ہم کسی ملک میں جا کے رہتے ہیں تو ان کے قوانین جو ہیں ان کو سوشو اکنامک ان کا یہ اسٹرکچر ہے یا جو بھی ان کے ویلیوز ہے، میرا خیال ہے میں ریسپیکٹ کرنی چاہیے، جو موسٹلی ہم نہیں کرتے۔ اگر پاکستان میں لوگ آتے ہیں اور وہ آگے پاکستانی کلچرل یا ان کی چیزوں کو ریسپیکٹ نہیں کرتے، یہاں بھی پرابلم ہوتے ہیں لوگوں کو، ہمیں بھی ہوتے ہیں۔ مثلاً اس سے پہلے میں برطانوی اسٹوری پہ جو نیو یارک کی ایک خبر پڑھا تھا، جہاں کا میڈیا نے، امریکن میڈیا نے اس کو تھوڑا سا اٹھایا ہے کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور صاحب پہنچ گئے وہاں، مقدمہ کر دیا عدالت نے، جی مجھے شلوار قمیض کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجیے میں ٹیکسی چلاؤں۔ اب اس طرح کے مقدمے کرتے ہیں، جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آل آف سڈن ایک تھوڑا اسٹیئر پیدا ہوتا ہے لوکل کمیونٹیز میں، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ 20-25 سال سے تو یہ ٹھیک ٹھاک یہ ٹیکسی چلا رہے تھے، جین کے ساتھ چلا رہے تھے یا پینٹ کے ساتھ چلا رہے یا جو بھی ڈریس کے ساتھ چلا رہے تھے، اب یہ اچانک ان کو یہ آ گیا کہ نہیں جی ہماری کلچرل ایک ہماری ریکگنیشن ہے تو ہم شلوار کے ساتھ پہن کے جائیں گے۔ اب یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ شلوار جو ڈریس ہے تو یہ گرم علاقوں کے لیے، جیسے ہمارے ہیں، ایک لمبی بحث ہے، اس پہ پھر کبھی بات کر لیں گے۔ اب یہ ایشو ایک علیحدہ بننے والا ہے کہ ٹیکسی ڈرائیور صاحب چاہتے ہیں، نیو یارک میں موسٹلی 70-80% جو کہا جاتا ہے ٹیکسی ڈرائیور جو ہیں وہ پاکستانی ہیں اور زیادہ زیادہ مبادلہ کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں اپنی فیملیز کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے۔ ایک صاحبہ پہنچ گئے، وہ کہتے ہیں نہیں جی میں تو شلوار قمیض کے ساتھ یہ چلاؤں گا۔ اگر ان کو اجازت نہ ملی تو ان کی آپ کہہ سکتے ہیں سول لبرٹیز، ان کی کلچرل، ان کی مذہبی ساری کی ساری وہ چیزیں اس میں پھنسا دیں گے کہ نرسا جاتی ہوگی کہ آپ نے مجھے یہ ٹیکسی جو ہے شلوار قمیض کے ساتھ آپ نے اجازت کیوں نہیں دی۔ اب یہ برطانوی کی میں تھوڑی سی ٹچ کر لوں کہ وہاں پہ یہ منڈے کے دن سے ایک نیا قانون بن گیا ہے کہ جو بھی وہاں پہ لوگ ہیں، اور موسٹلی جو میں ان ملکوں کے نام دیکھ رہا تھا، رپورٹ پڑھ رہا تھا، سارے کے سارے مسلمان ملک ہیں جن کے کیسز ہیں۔ اب تک 1300 کیسز رپورٹ ہوئے، 1300 کے عام نمبر نہیں ہے کہ برٹش پیرنٹس جو ہیں انہوں نے اپنے بچوں کی زبردستی شادیاں کی ہیں، اپنے کزن کے ساتھ کی ہیں یا جو بھی ان کے رشتہ دار تھے، اور ایسے لوگوں میں جا کے کی ہیں جن کی ایجوکیشن، ان کا ایجوکیشنل، ان کا بیک گراؤنڈ، ایون ان کا سوشل بیک گراؤنڈ نہیں ملتا تھا، لیکن مسلمانوں نے اس لیے کی ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ برٹن کے جو
یہ لوگ ہیں یا برٹن کی ایون جو ان کے اپنے مسلمان ہیں وہاں کی بچیاں ہیں یا بچیاں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ آپس میں میرجز کریں. وہ پاکستان واپس گئے ہیں, وہ سری لنکا یہ ساری انڈیا گئے ہیں, بنگلہ دیش گئے ہیں, سوڈان ہے, صومالیہ ہے, افغانستان ہے, ایران ہے, نائجیریا ہے, ایک لمبی لسٹ ہے, ایون ٹیونس ہے, یمن ہے. تو اس میں جو انہوں نے کیسز آئے ہیں 1300, اس میں 500 سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان کے کیسز ہیں کہ پاکستانی پیرنٹس نے اپنے بچوں کو وہاں سے اٹھایا ہے, ان کو کسی نہ کسی بہانے پاکستان لے آئے ہیں, چاہے بیٹے تھے یا بیٹیاں تھے, ان کی یہیں پہ زبردستی انہوں نے شادیاں کر دی. اور بہت سارے کیسز ماضی میں رپورٹ بھی ہوئے ہیں اور انہوں نے جا کے پولیس کی مدد لی جو وہاں پہ یہ برٹش ہائی کمیشن ہے, اور بہت سارے کیسز بھی ہوئے. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو آپ ہیں ہمارے کلچرل جو ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے, ہماری اپروچ ہے, آپ غلط کر رہے ہیں. آئندہ اگر آپ نے کسی برٹن کے شہری کی آپ نے زبردستی شادی برٹن میں کی یا برٹن سے باہر کی, آپ کو 7 سال تک سزا دی جائے گی. یہ باقاعدہ قانون بنا دیا گیا ہے. اور موسٹلی کیسز جو ہیں 43% سے زیادہ جو ہے جیسے میں نے بتایا وہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں. سو یہ ایک نیا قانون بنا ہے جس میں سارے کا سارا مسلمان ملک شامل ہیں. یہ اپنے بچوں کی کرتے ہیں. ایک اچھی چیز جو ہو سکتی ہے, مجھے یاد آ رہا ہے ناروے میں گیا تھا ارشد شریف صاحب کے ساتھ, اور ایک اور یہ آصم مرزا صاحب بھی تھے ہمارے ساتھ. ہم ناروے والوں نے ہمیں ایک بریفنگ دی تھی, بڑی انٹرسٹنگ تھی. ناروے کے فارن آفس نے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے جو پرابلم ہو رہا ہے, ایک تو آپ پاکستانی آتے ہیں, ہم ان کو آ کے لوکل ہم چیزوں کے ساتھ ان کو انڈرسٹینڈنگ ان کی بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. ان دا مین وے یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں آپس میں پاکستانی شادیاں نہیں کرتے جو اوسلو میں رہتے ہیں, ناروے میں رہتے ہیں. وہ دوبارہ وہ کھاریاں جائیں گے, وہ جہلم جائیں گے, منڈی بہودین جائیں گے, مظفر گڑھ جائیں گے, لیا جائیں گے, یا جہاں سے وہ آئے ہوئے ہیں وہاں جا کے وہ ایک لوکل دلہن لے کے آتے ہیں جو اپنی برادری کی ہوتی ہے. تو ان کے خیال میں کہ اس سے جو پاکستانی ہے وہ باہر جا کے مکس نہیں ہو رہا لوکل کلچر کے ساتھ, اور کلچرل جو ڈفرینسز ہیں, اختلافات ہیں, جھگڑے بڑھ رہے ہیں. سو پاکستانی کے لیے میرا خیال ہے سب سے اچھی چیز یہ ہوگی جو امریکہ رہتے ہیں, برٹن رہتے ہیں, یا دنیا کے جس حصے میں رہتے ہیں, کہ وہ اگر آپس میں میرجز کریں, جو پاکستانی وہاں پہ گئے ہوئے ہیں, اچھی فیملیز ہیں, اچھے بچے ہیں, تو یہ مسئلہ بڑی حد تک حل ہو سکتا ہے. قاضی صاحب زبردستی شادیاں, کوئی یہ تو اچھی بات انہوں نے قانون بنا دیا, لیکن دیکھیں نا ہم نے بھی تو بے پناہ مراد دے رہے ہیں ہم ان کو. مثال کے طور پہ ہم سڑک پہ ان کو اجازت دے دیتے ہیں ہمارا بندہ مار دو پھر چلے جاؤ. FBI کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ اسلحے کے ساتھ آپ جہاز پہ چڑھ جاؤ. تو میرے خیال میں یہ اگر ہم انہیں مراد دے رہے ہیں تو خدارا ہمیں شلوار ہی پہن لینے دیں. یہ اس میں سے کون سا بڑا جرم ہو جائے گا. لیکن کلاترا صاحب ایک اور بھی بات میں آپ کو بتاؤں, میں نے جب اس کلچر کو دیکھا, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لوگ مکس نہیں ہوتے, کلچرل کلیشز ہوتے ہیں, پرابلمز ہی ہوتے ہیں, مگر میں جب ان سماجوں میں رہا اور میں نے ان کے قوانین کی اسٹڈی کی, مثال کے طور پہ ایک سیکرٹ ایویڈنس ایکٹ ہے امریکہ میں. اس ایکٹ کے تحت اگر آپ کسی نان سٹیزن کو پکڑ لیں تو آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضور آپ نے جرم کیا ہے, وہ آپ کی اٹرنی کو بھی نہیں بتاتی. اور میں نے جو 4-6 مہینے پہلے فگر دیکھی تھی, 5000 لوگ ایسے امریکہ کی جیلوں میں ہیں جنہیں یہی نہیں بتایا گیا کہ حضور آپ نے جرم کیا ہے. تو دیر از لاٹ. اور آج کل میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہاں سول لبرٹیز پہ بری طرح سے پیٹریاٹ ایکٹ جو آیا, پیٹریاٹ ایکٹ پڑھنے کے بعد بہت سے لوگوں نے ہجرت کر لی وہاں سے, جو انہوں نے اختیارات پولیس کو دے دیے تھے. تو میرے خیال میں یہ جو ایک ٹیررزم کے جو اس کیا کہتے ہیں, ایک معذرت اس کو, یا ایک معذرت خانہ رویہ جو ہمارا ہے, ہم سول لبرٹیز چھین رہے ہیں یورپ میں بھی اور یہاں بھی, اور یہ قوانین آ رہا ہے. اور خاص طور پر امریکہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کے خلاف جو اکیڈیمیا ہے اس کی طرف سے بہت زیادہ پروٹیسٹ آ رہا ہے. بہرحال یہ اس کو اگر کوئی نقاب ڈالنا چاہتا ہے تو کیا اس میں ایشو ہے, اگر کوئی شلوار ہاں ان کا کوئی قانون نہ توڑے, تو جب اتنے ہینس قانون وہاں پہ موجود ہیں تو ان چھوٹے موٹے. لیکن یہ جو قانون بنا ہے اس پر بتائیں نا, اس پہ تو آپ ایگری کرتے ہیں. بالکل ایگری کرتا ہوں, کسی کو بھی ہمارے مذہب میں نہیں ہے یہ زبردستی کسی کی شادی کرانی. لیکن پھر مجھے مرزا غالب کی بات یاد آ جاتی ہے جو ایک رات دلی کی جیل میں انہوں نے کاٹی تھی, اور ایک دولہا بھی بیچارہ گرفتار ہو کے آ گیا پہلی رات ہی. تو مرزا صاحب کو اس نے کہا جی میں تو آج شادی تھی اور مجھے قید ہوگی. تو اس نے کہا بیٹا بچ گئے ہو, عمر قید سے بچ گئے ہو. تو کلاسر پاکستانی والدین کو اس سے پہلے کبھی کیسز کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ اب سزائیں تو اب انہوں نے تجویز کیا نا کہ 7 سال کی قید کی سزا ہوگی, اس سے پہلے کبھی کسی کو کوئی سزا ہوئی ہے؟ شاہجہ پہلے میرا خیال ہے کہ اس طرح کی سزا کا یہ میرے پاس اس کی اسٹڈی نہیں ہے, ریسرچ نہیں ہے کہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. لیکن پاکستان میں یقیناً یہ کیسز ہمارے سامنے آئے تھے کہ بہت ساری برٹش لڑکیاں پرٹیکولرلی, ہمارے جو مسلمان جاتے ہیں انہیں غیرت جو جاگتی ہے وہ بیٹے کے حوالے سے کم جاگتی ہے, جو ہمارے ساتھ پرابلم ہے. ہاں, بیٹی بڑی ہوگی تو بیٹی کو پاکستان واپس لے جاؤ, بیٹی کے حوالے سے بڑے کانشیس ہو جاتے ہیں. پاکستان واپس لے جاؤ,
اور یہ دوہرا ظلم کرتے ہیں. یا تو پھر آپ اکیلے جائیں, اپنے بچوں کو چھوڑ جائیں, یہی پاکستان اچھا برا جیسا بھی ہے پھر ٹھیک ہے. آپ جاتے ہیں, بچوں کو لے کے جاتے ہیں, ایکسپوئر دیتے ہیں, ایک نئی دنیا میں وہ جاتے ہیں, آپ کو وہ اگین ایکول اپرچونٹیز ملتی ہیں ایکسیل کرنے کے. آپ کے بچے یہ ایکسیل بھی کرتے ہیں. اوورسیز پاکستانی کے بڑے بڑے نام ہیں, ان کے بڑے بڑے بگ بزنس مین ہیں. اس دن پرسوں میں پڑھا تھا یہاں پہ نیو یارک ٹائم کی ایک سٹوری پڑھا تھا, دوانی صاحب ہیں, انہوں نے حلال فوڈ کی یہاں پہ یہ بلینز آف ڈالر کی ایک نئی چین بنائی ہے, اور یہاں کے نیو یارک ٹائم نے اس کو ہائی لائٹ کر کے سٹوری چھاپی ہے. ایک پاکستانی ڈپلومیٹ کا بیٹا ہے, اس نے بہت بڑی سکسیس سٹوریز ہے. اس طرح بڑے اوورسیز پاکستانی ہیں. تو لیکن ان کی غیرت جو جاگتی ہے, جو میرا خیال ایک ڈسٹربنگ فیکٹ ہے, جو میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں, جس کی وجہ سے جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں وہاں پہ یورپ میں وہ رائز ہو رہا ہے, جو اینٹی انہوں نے امیگریشن جا کے وہ لاز کی سپورٹ کر رہے ہیں, اس میں ہمارے جیسے لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے. جب ہم لوکل کلچر میں جا کے اپنی ویلیوز کو برقرار رکھنا, وہ آپ کو کچھ نہیں کہتے. اپنی ویلیوز پہ رہیں, مذہب پہ رہیں, آپ کلچر پہ رہیں, یورپین امریکن آپ وہ ٹھیک ہے. یا تو بچوں کو باہر لے کر نہ جائیں, اگر آپ لے کے جاتے ہیں اور وہ وہاں سے روشناس ہوتے ہیں, ان کو اتنا ایکسپوئر ملتا ہے, تو پھر یہاں لا کر زبردستی شادیاں کرانا یقیناً ان کے ساتھ زیادتی ہے. یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتا ہے. بریک کے بعد خوش آمدید کا برطانوی سروے کیا کہتا ہے کہ وہاں کی عوام برطانیہ میں سیاستدانوں سے ناخوش کیوں ہیں؟ ایک کیونکہ گلوبلائزڈ اور ایک ہی اکانومی ہے, ایک طرح کی زندگی ہے, ایک سماج کے ایک ہی حصہ بینیفٹ کر رہا ہے تقریباً ہر جگہ پہ, کہیں کم کہیں زیادہ. تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہم سے زیادہ مختلف ان کے ریزلٹس نہیں ہیں. پہلے تو پوچھا گیا جی کیا 2008 کے ریسیشن کے بعد ریکوری ہو رہی ہے, تو اس کے بارے میں اتنا پروپیگنڈا ہوا کہ وہ اخبار میں جی ریکوری ہوگی, تو لوگوں نے کہا جی سنا جایا ہوگی 70%. لیکن جب ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو اس سے بینیفٹ ہوا ہے, تو 18% لوگوں نے کہا جی ہمیں اس سے بینیفٹ ہوا ہے ریکوری سے, جبکہ 36% لوگوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا ہوا ہے یا نہیں ہوا, اور 46% نے تو آل ٹوگیدر ریجیکٹ کر دیا کہ جی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک غالب اکثریت کہہ رہی ہے کہ یہ اس ریسیشن کے جانے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا, کیونکہ جائل ایس ریسیشن کہہ رہے ہیں. اچھا, ایک اور سیاستدانوں کے بارے میں سوال کیا گیا کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, تو اس کوئی 57% لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہم سے وعدہ کر کے جھوٹ بولتے ہیں, اور یہ ہم سے وعدہ خلافی کرتے ہیں. اور جبکہ 44% ایسے تھے جنہوں نے کہا یہ کیریئرسٹ ہیں, یعنی یہ اپنی نوکریوں کے لیے آتے ہیں, اپنی دیہڑیوں کے لیے آتے ہیں, یہ ہمارے لیے نہیں آتے. تو میں یہ سارا جب دیکھ رہا تھا تو مجھے یہ چونکہ ایک ہی نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ جسے آپ کہتے ہیں نا جو ٹھیکیدار فرینڈلی جمہوریت جو ہے, اس کے یہ نتیجے ہیں کہ ایون بہت زیادہ ترقی یافتہ سماجوں میں بھی اتنا یہ بوجھ ڈال رہے ہیں اور اتنا بودھ آ رہا ہے تفریق میں, خاص طور پہ دولت کی. ہاں, اس میں تقریباً اور 57% لوگوں کا کہنا تھا کہ ہماری جو تنخواہیں ہیں, جو ہماری جو ویجز ہیں, اب اس سے ہم ایک جو مناسب معیار زندگی ہے اسے ہم مینٹین نہیں کر سکتے. تو یہ ایک سی کہانی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سی موومنٹس کبھی ایک ملک میں اٹھتی ہے, کبھی دوسرے ملک میں اٹھتی ہے, کبھی وہ اسپین میں اٹھتی ہے, تو کبھی وہ جو ہے ایجپٹ میں اٹھتی ہے. تو آبادیاں تنگ ہیں ان سے, اور دیکھیں یہ سلسلہ کہاں تک. کلاسز صاحب جو موازنہ پیش کر رہے ہیں قائد صاحب, انگلینڈ کا اور پاکستان کا حالات ایک جیسے ہی لگتے ہیں, ایگری کرتے ہیں آپ؟ نہیں, میں نے ایک جیسے نہیں کہا, میں نے یہ کہ ان کا بوجھ معیشتوں کا بوجھ ہے, مگر لیکن سیاستدانوں ایک ہی کلاس بینیفٹ کر رہی ہے, ایک ہی کلاس ذلت کی طرف روانہ ہوا ہے. خود ہی تو کہا کہ وہاں بھی سیاستدانوں سے خوش نہیں ہیں. میں نے کلیریفائی کر دیا. جی, اس پہ شاہجہاں بڑے انٹرسٹنگ قاضی صاحب نے ایک فگر دیا, کوٹ کیا سروے میں سے کہ 57% نے کہا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. ہاں, اور یہ ایسا ملک ہے جہاں پہ لاز, قانون, ایک سوسائٹی بڑے سخت لاز ہیں اکراس دا بورڈ ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا ٹونی بلیئر پہ یہ آیا تھا, یہ 14 ملین پاؤنڈ کا ایک ان پہ اسکینڈل آیا تھا کہ انہوں نے لونز لے کے, اور بڑے بڑے بگ بزنس مین جو تھے ان کو بعد کو یا ہاؤس آف لارڈز میں انہوں نے سیٹس دی تھی, ان کو ایک طرح کی سیل کی تھی انہوں نے سیٹس کی. ایون دین ان کو جا کے اسکاٹ لینڈ یارڈ نے 2-3 دفعہ ان کو انویسٹیگیٹ کیا تھا انہوں نے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ. یہاں تک دیکھیں کتنے سخت لاز ہیں کہ وہاں کا یہ پولیٹیشین افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ جو وعدے کرے, اپنی پالیسیز دیں, مینیفیسٹوز دیں, اور ان سے مکر جائے. تو میں حیران ہو رہا ہوں اگر اسی طرح کا سروے پاکستان میں کرایا جائے, وہاں پہ کے جو لوگ ہیں وہ پھر بھی 57% کہہ رہے ہیں, جو کہ ہیوج نمبر ہے, میرے لیے تھوڑا سا سرپرائز. سیاستدان وہ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں. یہاں پہ کیا ہوگا, کتنے % ہوں گے جو کہیں گے یہ جھوٹ نہیں بولتے. مطلب یہاں پہ بہت سارے انسٹیٹیوشن ہیں ہمارے, اور ایک چیز جو مجھے شکایت رہتی ہے, جو ہماری یہ یونیورسٹیز ہیں, ہمارا پڑھا لکھا ایک کراؤڈ ہے, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, یہاں پہ PhD کرتے ہیں, ہائر ایجوکیشن سے پتہ نہیں کتنے بڑے فنڈز ان کو ملتے ہیں, وہ اس طرح کے سرویز, اس طرح کی اسٹڈیز کیوں نہیں کرتے, اپنے اسٹوڈنٹس کو کیوں نہیں وہ ڈپیوٹ کرتے. ہمارے مختلف ایشوز ہیں,
तालीम से रिलेटेड हूँ, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हूँ, क्राइम से रिलेटेड हूँ, दहशतगर्द से रिलेटेड हूँ, अपने स्टूडेंट्स को इस तरह के असाइनमेंट दें, उनको थीसिस दें, उनको कहें कि जाएं भैया ये मार्केट में जाएं, फील्ड में जाएं और हमें कोई थोड़ा सा जो ट्रेंड है लोगों का वो थोड़ा सा कवर करके जाएं। तो ये चीजें मैंने कभी किसी यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से मैंने नहीं देखी। हो सकता है कुछ कर रहे हो तो मेरे तक नहीं पहुंची। इस तरह के सर्वेज पाकिस्तान में भी होने चाहिए। लोगों से पूछा जाए कि किस तरह के लोग आप इलेक्ट करते हैं, ये झूठ की तरह बोलते हैं, सच की तरह बोलते हैं, लोगों का थोड़ा सा ट्रस्ट लेवल तो देखें। तो इसलिए मेरे लिए थोड़ी सी हैरानी की बात है कि ब्रिटेन जैसा मुल्क जहां पे समझा जाता है मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी है, वहां पे फ्री प्रेस है, फ्री सोसाइटी है और बड़े चेक्स एंड बैलेंसेज हैं कि कोई पॉलिटिशियन छोटा सा गलत काम करे उठा के बहर मारते हैं। मुझे याद आ रहा है एक स्कैंडल था, ये उसका एक्सपेंसेस का एक स्कैंडल है। एक एमपी साहब थे, उनको जो मिले ना पैसे के आप अपने लिए आप स्टाफ रख सकते हैं, उसमें रिसर्चर है, उसमें दूसरे सपोर्टिंग स्टाफ है। तो मसरूफ ने कोई 1.5 लाख पाउंड के जरिए, आई होप आई एम करेक्ट, 1.5 लाख पाउंड जो उनको मिला, उन्होंने अपनी बीवी बच्चों बहन भाइयों को ही उन्होंने अपना ये रिसर्चर रख लिया, सपोर्टिंग स्टाफ रख लिया और पैसे बांट दिए। जो ही ये स्कैंडल सामने आया तो ब्रिटेन के जो एमपीज थे उन्होंने इम्पीचमेंट की और उसको उठा के पार्लियामेंट से बाहर मारा कि तुमने हमारी बेइज्जती की है, तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारे अंदर बैठ सको, और उसकी खुद इम्पीचमेंट करके किया। ये डेमोक्रेसी होती है। मैं एक आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ, एक इंस्टेंस बताता हूँ, एक फिक्र में एक इंस्टेंस बताता हूँ कि अंडर कवर एक साफी ने जाके हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक इशू उठवाना था तो 4-5 चंद हजार डॉलर दिए या पाउंड दिए, तो बाद में वो स्टोरी छप गई। उसके बाद डेविड कैमरून साहब ने ये लॉ बनवा दिया कि जनाब कोई बंदा उन तक अंडर कवर पहुंच ही ना सके, पहले इनकी रजिस्ट्रेशन होगी, इनकी चेकिंग होगी कि ये क्या इनको पकड़ने जा रहा है या नहीं। तो क्लासर साहब बड़े सोफिस्टिकेटेड अंदाज में वारदात होती है। सेफ हेवन्स में 31 ट्रिलियन डॉलर वैसे इकट्ठे नहीं हो गए। तो वहां पे भी जो है, अभी स्कॉटलैंड की मैं स्टोरी पढ़ रहा था, तो वहां पे भी एक ही तबका है जो कवानीन से ऐसे खेलता है जैसे मोम की नाक होती है। और वहां भी जो है, हाँ उनके यहाँ रीनेसेंस आई, उनके यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो हमें उनकी कारें और वो स्काई स्क्रैपर नजर आते हैं, उनके साए तले पलती हुई भूख नजर नहीं आती। आगे बढ़े क्लास, सब कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके शहर से खबर शेयर करनी है लैया से। छोटी सी बात जी फिर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एक छोटी सी बात, ये कैसे आप अप्रिशिएट करेंगे जब तक इंसान है, इंसानी तरीके है, लालच हमारे अंदर मौजूद है, लालच हो सकता भी होगी, रिश्वत भी होगी, नहीं खत्म हो सकता। आप इसको खत्म नहीं कर सकते, रिश्वत को एलिमिनेट नहीं कर सकते जब तक इंसान के अंदर ग्रीड है और इंसान के अंदर जो है, लेकिन आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। उसका जो लेवल है करप्शन का, ग्रीड का, इरेगुलरिटीज का, उनको कम किया जा सकता है। इन वेस्टर्न डेमोक्रेसी को इतना सा क्रेडिट दे दें कि इन्होंने लॉज के जरिए, अवेयरनेस के जरिए इन्होंने किसी हद तक उनको चेक में जरूर रखा हुआ है, और जो करता है पकड़ा जाता है उसको फिर छोड़ते नहीं है, उसको इस्तीफा लेके उसको सिस्टम में से आउट करते हैं। तो लेकिन ये चीजें रहेंगी, करप्शन 100% कभी एलिमिनेट नहीं हो सकती। 100% की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप उनके अमाउंट देखें, हमारे यहाँ जो गरीब और अमीर का बोझ है वो तो कुछ भी नहीं है, ड्वाफ हो जाता है। जितना माल उधर वो खींचते हैं, गरीब मुल्कों से खींचते हैं, अपने अवाम से खींचते हैं। और ये इंटरनेशनल इंटेग्रिटी की जो रिपोर्ट पड़ी हुई है कि वो उन्होंने सिर्फ अफ्रीका से एक साल में कितने 100 अरब डॉलर निकाला और 2 नंबर निकाला, और जिसकी वजह से जो 60% ह्यूमैनिटी है वो जिल्लत का शिकार होती है, बीमारियों से मरती है, जिससे वो बच सकती है। आगे बढ़ते हैं साहब, आपके शहर से हमें खबर शेयर करनी है। वहां का लैया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है, अस्पताल की इंतजामिया जो इसकी बेहिसी का आलम देखिए कि वहां गवर्नमेंट ने दवाइयां दी लोगों के इलाज के लिए, लेकिन उस अस्पताल इंतजामिया ने लोगों के इलाज पे वो दवाइयां इस्तेमाल नहीं की, वो दवाइयां एक्सपायर हो गई और उन दवाइयों को बाहर फेंक दिया गया। ये सारा क्या मामला है, मोहसिन अदील से बात करते हैं। मोहसिन, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही। मोहसिन, ये सारा क्या मामला है? अस्पताल इंतजामिया ने बजाय इसके कि वो दवाइयां लोगों के इलाज पर इस्तेमाल होती, वो एक्सपायर हो गई और उन्हें वेस्ट कर दिया गया, जाया कर दिया गया। जी शादिया, ये मैं आपको बताऊं कि ये तहसील अस्पताल कोट सुल्तान है और ये कलासरा साहब के घर से चंद ही कदम के फासले पे ये हॉस्पिटल है। और बदकिस्मत से ये देखिए कि ये 2.5 साल कबल पंजाब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्ड प्रोग्राम के तहत ये अद्वियात आई थी और ये करोड़ों रुपए की अद्वियात थी जिन्हें दरियाबुर्द कर दिया गया है। कोट सुल्तान के साथ ही जो है ये हेड है ढोल वाली, और वहां पे इन तमाम अद्वियात को जो है वो फेंक दिया गया। 15,000 से ज्यादा ये बोतलें थी और उसमें इंजेक्शन भी थे और अद्वियात भी थी। और एक SOP तरतीब दिया जाता है इस तमाम जो एक्सपायरी के नजदीक होती है, नेट टू एक्सपायरी होती है, इन अद्वियात को कंज्यूम करने के लिए MS को एक रिपोर्ट की जाती है मेडिसिन स्टोर कीपर की जानिब से कि ये अद्वियात जो हैं ये नेट टू एक्सपायरी हैं। उस पर फिर OPD के डॉक्टर्स को ये अहकामात जारी होते हैं तहरीरी तौर पे कि आप इनको फौरी तौर पे इनकी डिस्पोजल का बंदोबस्त करें। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे ये सारा SOP इसको फॉलो नहीं किया गया और ये अद्वियात पड़ी जो है किसी ने ये बेची भी नहीं। अदील, ये बताएं, या तो हम ये कहना कि यार किसी ने
مارکیٹ میں بیچ دی, وہاں پڑی رہی مریض وہاں بیٹھ. تو یہ کیا کہانی کیا ہے؟ اس میں دوبارہ دہرائیے کیسا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ بھی نہیں ہے نا کہ یہ انہوں نے تو پھینکی اور ضائع کی, یہ کہیں پڑی رہی اور کسی کو نظر ہی نہیں آئی اور کسی غریبوں کو مل بھی نہیں سکی. جی جی بالکل درست ہے صاحب. یہ یہاں پہ المیہ یہ ہے, ابھی بھی ہم نے جب ویڈیو صاحب سے بات کی اس سلسلے میں, تو انہوں نے بڑے عام سے انداز میں یہ بات کہہ دی کہ دیکھیے جی ایکسپائری تو ہو ہی جاتی ہے اور ایکسپائری اسٹور میں بڑی بڑی, حالانکہ اس کے لیے ایس او پی ترتیب دیا گیا ہے. یا تو پھر لیا بڑی صحت مند جگہ ہے جہاں پہ مریض ہی نہیں ہے, جہاں پہ دوائیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. کلاسر صاحب دیکھ رہے ہیں آپ وہاں ہسپتال انتظامیہ کے بے سی, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی اس پر کیا کہا جائے. اس میں دو چیزیں, ایک تو محسن نے بڑی اچھی بات کی کہ واقعی جس ہسپتال کا یہ ذکر کر رہے میرے گھر سے میرا خیال 5 یا 10 منٹ کے فاصلے پہ, سب کچھ آپ کی گرد و نواح میں کیوں ہوتا ہے کلاسر صاحب؟ میں وہی کہہ رہا ہوں. اب مجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ محسن یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ چراغ تلے اندھیرے والی بات ہے کہ حضور میں یہاں پہ بیٹھ کے دنیا جہاں کی خبریں کرتا ہوں اور مجھے اپنے بغل میں نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کوسٹان میں کیا ہو رہا ہے. ایک تو میری نلائکی بھی اس میں سامنے آتی ہے. ایک چیز آن اے سیریس نوٹ, اب یہ دیکھ ایکسپائر ہو جاتی, میں ایڈیو صاحب کی ساری بات مان رہے تو ہیلتھ کے جو ہیں یہ ان کے جو بھی افسر ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ کیا ایس او پی یہ کہتا ہے کہ اتنی آپ کی جو دوائیں ہیں اٹھا کے پانی میں دریا سندھ میں بہیں؟ دریا سندھ کا پانی جاتا ہے جو پورے کا پورا وہ کرتا ہے, اس سے جانور پیتے ہیں, انسان پیتے ہیں, اور باقاعدہ وہاں پہ سے ان پانی کو پمپ کر کے کھیتوں کو دیا جاتا ہے. آپ نے 15,000 کے قریب میڈیسن ہے آپ اٹھا کے باہر پھینک دیے. اس سے ہمارے لاہور کی بیوروکریسی ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہر ہاسپٹل میں ایک یونٹ لگایا جاتا ہے جو وہاں پہ اس طرح کی میڈیسن کو وہ کرتے ہیں, ان کو جلاتے ہیں, ضائع کرتے ہیں. ایک طریقہ ہے باقاعدہ چھوٹا سا اس میں جو کل بات کریں گے. رفیق صاحب جو ہیلتھ کے ایڈوائزر ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین, محسن آپ کا بہت شکریہ. اعلیٰ نے اس کا نوٹس بھی لے لیا. جی ہاں, اس کا نوٹس بھی لے لیا. ہم اس کو فالو کرتے رہیں گے اس سٹوری کو. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے خبر@duniatv.tv پر. کل تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.